شادی والے دن شوہر نے وعدہ کیا کہ وہ میری سوتیلی بیٹی کو سگے باپ کی طرح پالے گا اور ہم دونوں مزید اولاد پیدا نہیں کریں گے۔ پھر شوہر نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میری بیٹی کو اپنا نام دے دیا اور اسے سگے باپ کی طرح پیار کرتا۔ کبھی تو شوہر کا پیار دے کر مجھے شک ہونے لگتا کبھی، لیکن پھر میں اسے وہم سمجھ کر بھول جاتی۔ اسی طرح بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی کی شادی رکھی تو بارات والے دن بیٹی کے ہوش ہو گئی۔ میرا تو دماغ ٹکرا گیا۔ بیٹی کو کئی سال سے شوہر میری زندگی بڑے ہی سکون سے گزر رہی تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ آج چھٹی کا دن تھا، میرے شوہر بھی گھر پر تھے۔ آج ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ میں صبح صبح ہی اٹھ گئی تھی اور گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا ان کے آرام کرنے تک میں سارے گھر کے کام کر لوں گی، اسی لیے میں بڑی تیزی سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور آدھے سے زیادہ کام کر بھی لیے تھے۔ میری بیٹی بھی اٹھ گئی تھی، وہ اور اپنا کھیل میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اب 5 سال کی ہو گئی تھی اور بہت سمجھدار تھی۔ اپنے کھلونے لے کر وہ بڑے سکون سے کھیل رہی تھی اور مجھے ذرا بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد میں نے سوچا اب ناشتہ بنا لینا چاہیے، اور پھر ہم اپنے شوہر کو اٹھا کر ناشتہ کروانا چاہتی تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے فریزر کھول کر دودھ نکالا تو پھر چولہے پر رکھا تھا تو وہ خراب ہو چکا تھا۔ اب مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کی طبیعت خراب تھی۔ اگر ایسے کچھ ہوتا تو وہ فوراً اسے دودھ لے کر آ جاتے، لیکن اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کیوں نہ کیوں میں مارکیٹ جا کر دودھ کے ساتھ ساتھ ضروری چیزیں بھی لے آؤں اور پھر آ کر ناشتہ بناؤں اور پھر اپنے شوہر کو اٹھاؤں۔ ویسے بھی میری بیٹی بالکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی، اور اگر میں اسے چھوڑ جاتی تو وہ اپنے کھلونوں میں ہی مصروف رہتی اور کوئی الٹا کام نہ کرتی۔ میں نے سب سوچ تو لیا تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے اور شوہر کے اٹھنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف دماغ کہہ رہا تھا کہ شوہر کے آرام میں کہاں خلل ڈالوں، مجھے خود ہی بازار جانا چاہیے اور شوہر کو زحمت نہیں دینی چاہیے۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ میری بیٹی نے مجھے پریشان دے کر پوچھا تھا کہ مما اب کیا سوچ رہی ہیں؟ تب میں نے اسے کہا تھا کہ میں بازار جا رہی ہوں، اپنا دھیان رکھنا، میں ابھی 20-15 منٹ میں آ جاؤں گی، کسی کو بھی دروازہ مت کھولنا اور دوسرے کمرے میں بیٹھ جانا، شور بالکل مت کرنا تاکہ بابا اٹھ نہ جائیں۔ اس نے میری بات سن لی تھی، سمجھ لی تھی اور دوسرے کمروں میں چلی گئی تھی۔ اب مجھے بھی تھوڑا اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چادر اوڑھ لی تھی اور بازار کی طرف نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں قریب سے ہی دودھ سودا لے کر گھر چلی پہنچ جاؤں گی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ چھٹی والا دن ہے تو دکانیں بھی دیر سے کھلیں گی۔ اب جو قریبی مارکیٹ تھی اس میں تو آدھی سے زیادہ دکانیں بند تھیں اور میرا مطلب یہ چیزیں وہاں موجود نہیں تھیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا دور پیدل چل کے جانا پڑا تھا، اور اسی میں میرے خیال سے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا، اور اس 1 گھنٹے میں مجھے 100 طرح کے وسوسے آ چکے تھے کہ کہیں میری بیٹی نے خود کو کچھ لگا نہ لیا ہو، کہیں میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے بے حد پسینے آنے لگے تھے۔ میں بازار اپنے پاس موجود رومال سے صاف کرتی اور جلدی جلدی ساری چیزیں لے کر بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرا دل مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ تمہیں اپنی بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں دل بے حد گھبرا رہا تھا اور میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ میری بلڈنگ آ گئی تھی۔ ہم لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھی، جیسے ہی لاک میں چابی گھما کر دروازہ کھولا تھا تو مجھے میری بیٹی کی چیخنے کی آواز آئی تھی۔ میرے ہاتھ سے چیزیں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بھاگ کر اندر گئی تھی۔ میرے دل مجھے بار بار منابت کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں میں نے ان 5 سالوں میں کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور آج کیسے چھوڑ دیا تھا۔ میں بھاگ کر اندر گئی تھی تو کمرے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے بے اختیار دیوار کو تھاما تھا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن سامنے کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ مجھے لگا تھا کہ
میں اب اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میرا نام مشاقت احمد ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرے دو بڑے بھائی ہیں۔ میں ان سب کی لاڈلی ہوں، انہوں نے مجھے نازوں سے پالا ہے۔ میں نے اپنے خاندان کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ تعلیم حاصل کی تھی اور یونیورسٹی لیول تک گئی تھی۔ گھر والوں کی آنکھوں کا میں تارا تھی، انہوں نے یونیورسٹی تک مجھے خوب اعتماد بخشا تھا۔ اس بات کا میں نے کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جہاں تک کہ بہت سے لڑکے میری طرف بڑے بھی تھے، لیکن میں نے ان سب کو وہیں روک دیا تھا۔ میں ان کا اعتماد کبھی بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی، انہوں نے مجھے اعتماد بخشا تھا تو مجھے اس کو قائم بھی تو رکھنا تھا۔ میں بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن میں نے اس خوبصورتی کو کبھی بھی اپنا ہتھیار نہیں بنایا تھا اور نہ کبھی بنانا چاہتی تھی۔ لیکن زندگی کبھی کبھی ہم سے ایسے امتحان لیتی ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ امتحان تو بالکل اچانک ہوتے ہیں اور انسان کو ہر امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر چکی تھی اور گھر پر نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی اور امی اب میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ میں انہیں منع کر رہی تھی کہ مجھے تو ابھی آپ کے ساتھ بہت وقت گزارنا ہے، بہت سی باتیں کرنی ہیں، شادی تو ابھی بعد کی بات ہے۔ انہی دنوں میں میرے نمبر پر رونگ کال آنے لگی تھی، میں نے اسے اگنور کر کے تھک گئی تھی، یہاں تک کہ تنگ کر کے ایک دن میں نے فون ریسیو ہی کر لیا تھا اور باقاعدہ اس رونگ نمبر کو باتیں سنائی تھیں، لیکن اس نے پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں تک کہ ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی، میں اسے باتیں سناتی تھی اور وہ میری باتیں ایسے سنتا تھا جیسے میرے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا اور اسے مجھے پیار آتا تھا۔ اسی نوک جھوک کے درمیان ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہو گئے تھے، حالانکہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی کبھی خواہش کی تھی۔ ہمارے تعلق کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا چکا تھا اور ہم یک جان دو قالب ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات گھر والوں سے چھپائی تھی کیونکہ میرے نزدیک ایسی نکی چپی دوستی اور کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی دل اس کی طرف ہمکتا تھا۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ میں اپنا پیچھا اس سے چھڑا لوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر بار پیچھے چھڑانے پر وہ نئے نمبر سے مجھے فون کر لیتا تھا اور پھر مجھے مجبور ہو کر دوبارہ اسے بات کرنے لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی باتوں میں ایسا کیا جو جادو تھا کہ یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکوں کے ہونے کے باوجود بھی میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس کی باتوں میں اگر میں نہ صرف اس سے بات کرنے لگی تھی بلکہ اب میرا بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، ایک دن اس نے مجھ سے ایک عجیب سی فرمائش کر دی تھی اور میں نے فوراً اس سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کا کہہ رہا تھا، اس نے مجھے اپنا نام ناصر بتایا تھا، جبکہ میں نے اسے اپنا نام مسکان بتایا تھا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن پھر میں نے صرف ایک شرط پر ملنے کی ہم بھر دی تھی کہ نہ وہ اکیلا ہوگا اور نہ میں اکیلی ہوں گی۔ حالانکہ میرے ساتھ جانے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اسے کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں اکیلی نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا اور میں وہاں چلی آئی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی تھی کہ میں نے بالکل بھی دماغ سے کام نہیں لیا تھا اور دل کی بات سن کر یہاں چلی آئی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آگے زندگی میں کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو دیے جبکہ تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری سہیلی باہر موجود ہے، میں اندر کمرے میں اکیلی آئی تھی اور باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، جبکہ اس نے بھی اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور میرے چہرے پر بھی نقاب لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، جہاں تک کہ بالکل قریب ہو بھی ہم نہیں دیکھ سکے تھے۔ پھر ہم دونوں نے کے درمیان شیطان آ گیا تھا اور اس نے میری عزت کو دھجیاں اڑا دی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا پہلا اعتماد کسی مرد پر مجھے اب اتنا گہرائیوں میں ہی گرا دے گا۔ میں لٹی پٹی اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے گنوا کر گھر آ گئی تھی اور اپنے ساتھ ہونے والے اتنے بڑے حادثے بھی کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی تھی، اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گر کر
معافی مانگی تھی کہ میں نے ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے اللہ کی قائم و کردہ حد کو بھی توڑا تھا، جس کا نتیجہ مجھے اس صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ اب میری اللہ سے ایک ہی دعا تھی، وہ دعا میں دل میں روز اللہ سے مانگا کرتی تھی کہ اس کا نتیجہ مجھے برباد نہ کر دے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ میری یہ دعا قبول ہوتی ہے یا عرش سے ٹکرا کر واپس میرے پاس ہی آ جاتی ہے۔ میں نے جو منظر دیکھا تھا وہ انتہائی دردناک تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھی تھی اور اپنے بچی پر جھک کے اپنے شوہر کے گریبان پکڑا، اسے دور ہٹایا تھا۔ وہ اسے اچانک افتاد پر بری طرح گھبرا گئے تھے اور میری طرف حیران بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا کیونکہ میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی وہی میری آنکھوں نے مجھے دکھایا تھا۔ میری بیٹی نے اپنی کمر میں بری طرح چوٹ لگا دی تھی اور زاروں کے تار رو رہی تھی، خون بہہ رہا تھا اور میرا خون کھو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا قتل کر دوں، اور وہ میرے سامنے یوں ایکٹنگ کر رہے تھے جیسے مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بچی کو اپنے سینے سے بھر لیا تھا، اسے دوسرے کمرے میں جا کر سلا دیا تھا، اپنے شوہر کی طرف خون اور نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اب میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں انہیں دیکھ لیا تھا کہ وہ میری بچی پر جھکے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یوں دیکھا تھا جیسے انہوں نے میری بات کا یقین ہی نہ آیا ہو۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی تھی لیکن مجھے ان کی صفائی پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں ہمارے کمرے میں آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آئے کے بعد وہ نہ مجھ سے بات کریں نہ میری بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اگر اسے اپنا نام دیا تو اس کی لاج بھی رکھ لیتے اور یہ گھناؤنا کام تو نہ کرتے۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور قرآن رکھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے کہ میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں روک دیا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا یہ بچے میری ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، آئندہ مجھ سے دور رہے۔ میں نے رشتے میں ایک بہت بڑا دراڑ آ گئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دراڑ کیا رنگ لانے والی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دراڑ میرے ماضی کو میرے سامنے لا کھڑا کر دے گی اور مجھے ایسے انکشاف سے توچار کروائے گی جس کے بعد مجھے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ امی نے میرے لیے بہت فرشتے دیکھ رکھے تھے، کسی کو میں پسند نہیں آتی تھی اور کوئی میرے والدین کو پسند نہیں آتا تھا۔ یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا تھا اور میں تو اس ایک مہینے میں اسی ڈرامہ سے گزر رہی تھی کہ جو ایک اجنبی رونگ نمبر والے شخص نے مجھے زندگی بھر کے لیے دے دیا تھا۔ میرے اندر بھی ویرانی بھر گئی تھی اور میں اداس نگاہوں سے اوروں کو تکنے لگتی تھی، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی تھی اور کبھی بے وجہ رونے لگتی تھی۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی اور وہ میری عزت کا میرے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں اس چیز سے بھی دو چار ہونا پڑے گا اور میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاؤں گی کہ بنا سوچے سمجھے فیصلہ کر لوں گی۔ اسی دوران امی کو ایک رشتہ پسند آ گیا تھا۔ وہ لوگ ہماری برابری کے لوگ تھے۔ انہوں نے شادی کی بہت جلد مچائی ہوئی تھی، جبکہ میرے والدین کو کچھ وقت بدل لینا چاہیے تھے، لیکن پھر ان کی جلدی دیکھ کر حامی بھر لی تھی اور میرے جہیز کی تیاری شروع کر دی گئی تھی، مگر مجھے کسی چیز کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ خوف ہر وقت مجھے ستائے رکھتا تھا۔ میرے والدین نے مجھ سے میری رضامندی بھی پوچھی تھی، میرے والد اور میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی میں اس حالت میں نہیں تھی کہ اپنے لیے فیصلہ کر سکوں۔ ایک ہفتے کے اندر میرا نکاح تھا اور میرے والدین نے، چونکہ میں ان کو اکلوتی اولاد تھی، میری شادی دھوم دھام سے کرنے کی ٹھان تھی اور یہ دھوم دھام میری آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہی تھی۔ پچھتاوا میرے لیے پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے اور میں نے شادی کا کوئی بھی فنکشن دل سے انجوائے نہیں کیا تھا کیونکہ میرے سر پر ایک بہت بڑی فکر منڈلا رہے تھے۔ مہندی والا دن تھا، میں دلہن
منی مایوں کے جوڑے میں بیٹھی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ اسی دوران مجھے بے پناہ گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی، اور یہ پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا تھا۔ میں نے توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ مجھے فوراً توجہ دینی چاہیے تھی۔ بے تحاشا چکر آ رہے تھے اور اچانک سے متلی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس سے بھاگ کر واش روم میں گئی تھی اور میرا 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جو دعا میں پہلے 1 مہینے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی، وہ عرش سے ٹکرا کر دوبارہ میرے پاس ہی آ گئی تھی، اور میں وہیں واش روم کے فرش پر بیٹھی تھی چلی گئی تھی۔ باہر امی پریشان کھڑی دروازہ بجا رہی تھی کہ سب خیریت تو ہے؟ جیسے تو میں اچانک سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی، وہ سر گئی تھی، جبکہ میں اپنے گلے میں موجود آنسوؤں کو گولے کو ڈھکیلتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، اور امی کو بس اتنا کہا تھا کہ کل رات کو باہر کا کھانا کھایا تھا، اسی وجہ سے شاید فوڈ پوائزن ہو رہا ہے، آپ مجھے دوائی دے دیں۔ انہوں نے مجھے گھر کی دوائی دے دی تھی، جو کہ میں نے ان کی نظروں سے بچا کر پھینک دی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو اب یہ بات کنفرم کرنے کہ آیا جو میں سوچ رہی ہوں وہی حقیقت ہے یا کچھ اور۔ بالآخر میرے سر پر آسمان پوری طاقت کے ساتھ یہ پڑا تھا، میں امید سے تھی اور میں شادی کے بغیر امید سے تھی۔ یہ کس کا بچہ تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، اس پچھتاوے سے نجات حاصل کر لوں جو دن رات مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ لیکن پھر مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال آ جاتا تھا، جو انتہائی محنت اور دل فشانی سے میرے لیے قربانیاں دے کر خوشیاں خرید رہے تھے، اور میں نے بدلے میں انہیں کیا دیا تھا سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ امی نے محسوس کر لیا تھا کہ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں، شادی میں سے صرف 1 دن رہ گیا تھا، اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھیں تاکہ طاقت کی دوائیاں لکھوائیں، لیکن میں نے سخت انکار کر دیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اگر میرے والدین کو حقیقت پتہ چل جاتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ چنانچہ میں نہیں مانی تھی کہ اور میری رخصتی کا دن آ گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو دھوکے میں نہیں رکھوں گی اور اسے سب کچھ بتا دوں گی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے قسمت اور میرا نصیب ہوگا۔ اگر میرے نصیب میں ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے ہونا لکھ دی گئی ہوگی تو وہی ہوگا۔ میں نے نتائج اللہ پر چھوڑ دیے تھے اور اپنے نکاح کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی طور قابو میں دل میں نہیں آ رہا تھا، گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اختیار گھونگھٹ ہٹا لیا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میں سیدھی ہو بیٹھی تھی، گھونگھٹ بھی گرا دیا تھا، اور آنے والے کو دیکھ کر میرے دل میں سکون ہو رہا تھا کہ یہ شخص شکل سے تو اچھا خاصا میچور لگ رہا تھا، اور مجھے تھوڑی تھوڑی امید تھی کہ یہ شخص میری بات تحمل سے سنے گا۔ میرے شوہر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے تھے، میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا تھا اور پھر ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا کر پیچھے ہٹے تھے، میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا تھا، اور پھر میرے خوب رونے کے بعد مجھے پوچھا تھا کہ اخراجات کیا ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی تھی، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا، اور اگر آپ اس حقیقت کے ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اب میں خاموشی سے ان کے فیصلے کے منتظر تھی، اور کافی دیر بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہ صرف اس بچے کو اپنا نام دوں گا بلکہ اس سے سینے سے لگا کر رکھوں گا اور اسے ایک باپ کی طرح محبت کروں گا، کیونکہ اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ لہذا اب تم بھی پچھلی باتوں کو بھلا دو اور ہم محبت سے اپنے گھر میں بنائیں گے، اور اس اولاد کو بھی محبت سے پالیں گے اور اسے کبھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ میں اسے اپناؤں گا، اسے اپنا نام دوں گا اور اسے حقیقی باپ کی محبت بھی دوں گا۔ میری روح تک میں سکون اتر گیا تھا، اور میں پوری رات ان کے شکر گزار رہی تھی، اور میں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ انہوں نے میری مشکل
چند منٹوں میں آسان کر دی تھی، اور یہ ایک ان کا احسان تھا جو میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی تھی۔ میں نے احسان تلے دبی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا، اور اللہ نے میری شادی کے وہ 9 مہینے بعد مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی تھی۔ نامہ اور حیرت انگیز طور پر میرے شوہر میری بیٹی میں ایک چیز بالکل کامن تھی، وہ تھی ان دونوں کا ہونٹ کے پاس دل جو اچھا خاصا بڑا تھا اور سامنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ان دونوں کی طرح اس طرح میں کسی خصوصیت پر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ واقعی انہوں نے میری اولاد کو اپنے نام دینے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اندر ان کی مشابہت پیدا کر دی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اسے بہت محبت کرتے تھے، اور کبھی بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہماری بیٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ اور میں اس بات کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار رہتی تھی کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جو اتنے بے غرض ہو کر کسی کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ میں ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، وہ دونوں ہی اب میری کل کائنات تھے اور میری زندگی تھے۔ میری دنیا انہی کے گرد گھومتی تھی، لیکن میں بے خبر تھی کہ میری یہ دنیا جلد اجڑنے والی ہے، اور شاید اسے میری ہی نظر کھا گئی تھی۔ میری نظر میری دنیا کو لگ گئی تھی، اور پل میں حالات بدل گئے تھے اور بالکل مخالفت سمت چلنے لگی تھے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری زندگی ایک بار پھر بدل کر رہ جائے گی، اور مجھے اپنی زندگی میں اس بات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر میں بری طرح پھنس گئی تھی، اور کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا رہی ہوں اور وہاں ہی رہوں گی، چنانچہ مجھے تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ ناقابل معافی ہے، جبکہ وہ مجھے بارہا کہہ چکے تھے کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ میں اپنے دماغ سے جنس نکال دوں، جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب میں نے اپنی بچی کی چیخ سن کر کمرے کی جانب دوڑ گئی تھی، تو ان کی کمرے کی دروازے کی طرف تھی، اور بچی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس پر جھلک نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ میرے دل میں بے اختیار بار اٹھا تھا، اور پھر ہمارے درمیان حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر یہ آپ کی اپنی سگی بیٹی ہوتی تو تب بھی آپ یہی سلوک کرتے۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہماری شادی شدہ زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ہاتھ ہوا میں بلند رہ گیا تھا، اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہونٹ میچ کا کہا تھا پیچھے کر لیا تھا، اور پھر مجھے میکے جانے کی اجازت دے دی تھی، اور پھر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اور آخری بات جو کہی تھی وہ صرف اتنی کہی تھی کہ میں آپ کو اپنی صفائیاں دے دے کر تھک چکا ہوں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے ہاتھ کی کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ کاش وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو وہ تمہیں خود ہی بتا دیتی کہ پاپا نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اب نہیں، جو سمجھنا ہے وہ تم سمجھتی ہو، جبکہ آج بھی میری بیٹی ہے، اور میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ تم کرتی ہو۔ لیکن مجھے ان کی کسی بھی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین بھی کیسے آتا، وہ ان کی سگی بیٹی جو نہ تھی، ان کی سوتیلی بیٹی تھی، اور سارے راستے جو مجھے وسوسوں سے جو بھی مجھے خیالات آ رہے تھے، تو ایک ماں کو سگنل تھا کہ میں بطور ماں بالکل فیل ہو گئی تھی، اور اپنے بچے کو ایک درندے کے حوالے کر کے ماں کے نکل پڑی تھی۔ میں اپنے میکے آ گئی تھی اور وہیں رہ رہی تھی۔ مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور میری بیٹی اپنے بابا کو بے حد یاد کر رہی تھی۔ اس معصوم کو تو کچھ بھی یہ نہیں پتا تھا، وہ بیت رو رہی تھی، جبکہ امی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ میں اتنا لمبا عرصہ رہنا تو کبھی بھی نہیں آئی تھی، لیکن میرا وہاں جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی میں وہاں جانے نہ جانے کی کشمکش میں تھی کہ میرے پڑوسی کا مجھے فون آ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کے اگلے ہی لمحے میں اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ میرے شوہر گھر میں گر گئے تھے، اور جیسے ہی میں گھر آئی تھی کہ وہ بالکل صحیح سلامت صوفے کے درمیان بیٹھے مسکرا رہے تھے، جبکہ مجھے بے اختیار ان پر گھیرا غصہ آیا تھا۔ مجھے ان سے اس قدر گھٹی حرکت کی توقع نہیں تھی، اور یہ میں نے ان کے منہ پر بول دیا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا
اور میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اسے سن کر میرا زر و بتار رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے پر انکشاف کیا تھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ زویا یعنی میری بیٹی ان کی بھی سگی بیٹی ہی ہے، اور جب میں نے ان سے باز پرس کی تھی وہ ان کی سگی بیٹی کیسے ہوئی، تو انہوں نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ قابل یقین تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ روم نمبر میں ہی تھا جو تمہیں تانگ کرتا تھا، جس نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے غلط دوستوں کی صحبت نے بگاڑ دیا تھا، اور میں نے تمہاری عزت کو تار تار کر دیا تھا، لیکن یقین جانو اس کے بعد میں ایک دن بھی سکون سے نہیں سو چکا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، اور میں کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، چنانچہ میں نے تمہارا گھر تلاش کیا تھا اور وہاں اپنے والدین کو بے پناہ منتوں کے بعد رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کیونکہ میری نیت صاف تھی لہٰذا بات بنتی چلی گئی، اور میری تم سے شادی ہو گئی تھی۔ اور شادی کے بعد تم نے جس طرح مجھے دھوکے میں نہ رکھا اور حقیقت سے آگے کیا تھا، تو میں نے تمہاری گرویدہ کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی غم نہیں ہوگا، اگر ہمیشہ تم سے بہترین سلوک کروں گا اور ہماری اولاد کو بہترین زندگی فراہم کروں گا۔ لیکن تم ایک ماں تھی، اور تمہارے نزدیک میں ایک سوتیلا باپ تھا، اس لیے تم بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن تم یقین جانو صرف اس پر جھک کر اس کے کمرے میں لگایا زخم روئی سے صاف کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن شیطان نے تمہیں کچھ اور ہی دکھا دیا تھا جو تم دیکھنا چاہتی تھی، یا جو وسوسوں سے تمہارے دل میں پل رہے تھے اپنی بات مکمل کرنے کے خاموش ہو گئے تھے۔ اور میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی تھی۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور میرے قدموں میں گر گئے تھے، اور مجھے کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کی معافی مانگنی تھی، اور میں نے اپنے طور پر کفارہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب میں فیصلہ تمہیں پر چھوڑتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں میں نے ایک فعل کو کفارہ ادا کر پایا ہوں کہ میں نہیں ہاتھ جوڑے نظریں جھکائیں، مجھے جواب سننے کی خواہش مند تھے۔ میں چند لمحوں خاموش رہی تھی، اور پھر میں نے ان کے جو ہاتھ کھول دیے تھے اور ان کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، اور میں نے ان کی یہ خطا معاف کر دی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے 5 سالوں میں پورا وہ کفارہ ادا کر دیا تھا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہماری بیٹی ہم دونوں کو یوں راستہ مسکرا کر دیکھ کر بھاگ کر ہمارے پاس آئی تھی، اور ہم دونوں کی گود میں چڑھ کر مسکرا دی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔